جہاں پر غنڈوں نے، بدماشوں نے نقاب پہن کر اسٹوڈنٹس پہ حملہ کیا. آداب ناظرین، INT ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. پیش ہے یہ خاص خبر خاص آپ کے لیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. ریاست تلنگانہ کی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے لوگوں نے اپنی ایک پریس نوٹ میں بی جے پی حکومت کے متنازعہ ثابت ہو جانے والے CAA NRC و NPR بلز کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے کالا قانون بتلایا اور کہا کہ اگر باہر سے ملک میں کوئی مسلمان آ کر بس جاتے تو یہ قانون واجبی تھا، لیکن جن مسلمانوں کا خون پسینہ بھارت کی آزادی میں شامل رہا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ملک سے غداری ہی ثابت ہوگا، جبکہ یہ پہلے سے ہی ہندو سیکولر ملک رہا ہے. ویسے بی جے پی حکومت نے سطح سنبھالنے کے بعد ایک بھی کام عوام کے مفاد میں کیا ہی نہیں. کالے دھن کے نام پر نوٹ بندی لائی، کروڑوں لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا، لیکن کہیں سے بھی کالا دھن نہیں نکال پائی. البتہ نئے نوٹ چھاپنے کے لیے بھارت کا بڑا بجٹ غارت کر کے رکھ دیا. جموں کشمیر اچھا بھلا تھا، وہاں سے آرٹیکل 370 ہٹا کر وہاں پر الگ سے سورش پیدا کر دی. بھارت کی عوام کا ریزرو بینک آف انڈیا میں محفوظ بجٹ جو رکھا ہوا تھا وہ بھی باہر نکال لیا. آدھے سے زائد بھارت کو گروی رکھا دیا، ملک کی سینکڑوں کمپنیوں کو خلاش کروا دیا، جس کی وجہ سے ملک کا GDP پڑوسی چھوٹے چھوٹے ممالک سے بھی نیچے آ گیا. اس کے باوجود بی جے پی حکومت نے اپنی ناک اونچی کر کے چلتے ہوئے متنازعہ CAA NRC و NPR بلز لا کر ملک میں موجودہ گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انتشار پھیلا دیا اور بھارت میں انگریزوں سے آزادی والی لڑائی کا سین پیدا کر دیا، جس سے ثابت ہوا کہ ملک کو بیوقوف بنانے کا گر اب ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور یہ اوپری سطح سے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا کر ملک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں. اور تو اور ملک کی عوام کے احتجاج میں شامل گیان کے مندر مانے جانے والے JNU، جامعہ ملیہ، BHU، HCU اور دیگر یونیورسٹیز کے طلباء کو ختم کر کے یہ لوگ جہالت کے مندروں کو بڑھاوا دینے میں آگے بڑھ گئے ہیں. اس پریس ریلیز کو جاری کرنے میں شامل رہے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر ڈاکٹر SQR الیاس، قومی متمدین اعلیٰ شیما محسن اور سبرامنی A، اور ریاست کیرالہ کی صدر پارٹی حمید ونیامبلم. میں CAA NRC اور NPR کے خلاف پورے ملک میں جو ایجیٹیشن چل رہا ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں. ایوری سیکشن آف دا سوسائٹی از ایسوسیٹڈ ود اٹ. تو یہ کسی ایک طبقے تک یہ چیز محدود نہیں ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک کے تمام عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو گورنمنٹ کو اسے فی الفور وڈرا کر لینا چاہیے، لیکن گورنمنٹ وڈرا کرنے کے بجائے نئے نئے طریقے اختیار کر رہی ہے اختلاف رائے کو، ڈفرینس آف اوپینین کو، ڈسینٹ کو کرب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے. اس کا ایک مظاہرہ ابھی حال میں JNU میں ہوا، جہاں پر غنڈوں نے، بدماشوں نے نقاب پہن کر اسٹوڈنٹس پہ حملہ کیا، ان کی پراپرٹی کو رینسیک کیا، ان کے کمروں میں جا کر گھسے، ان کو پٹائی کی، شدید طور پہ زخمی کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی یونیورسٹی کے جو سیکورٹی کے لوگ تھے اور جو پولیس کے لوگ تھے وہ خاموش تماشائی بنے رہے. شدید طور پر ان کو چوٹیں آئی ہیں. اسٹوڈنٹس یونین کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ زخمی ہوئی ہے اور کئی لوگ زخمی ہوئے. تو دیکھیے JNU ملک کی پریسٹیجس یونیورسٹی ہے. اگر JNU جیسے ادارے کے اوپر میں اس طرح غنڈہ گردی ہوتی ہے اور وہ بھی ملک کی راجدھانی میں، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ اس سے پہلے آپ نے JNU کے ساتھ پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا، HCU کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا. تو یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ہماری نئی جنریشن کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش بن جائے، اندھ وشواس میں مبتلا ہو جائیں، سرنڈر کر دیں گورنمنٹ کے سامنے، اختلاف رائے نہ کریں، اپنی آواز کو نہ اٹھا سکیں، جو ان کا جمہوری حق ہے.
یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک یعنی فاسسٹ گورنمنٹ ہے، جو فاسسٹم کبھی بھی ڈفرینس آف اوپینین کو یا ڈیسنٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے خلاف کسی رائے کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں دبے گی نہیں، اب یہ ایک ماس موومنٹ میں تبدیل ہوگی، اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے لوگ جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں جاتا۔ دیکھیے یہ جو سی اے کا قانون ہے، یہ جو حکومت بار بار مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے، لینے کا قانون نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو این سی آر کے ساتھ کلب کر لیں تو اس سے ان کے عزائم اور ان کے ارادے پوری طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے سے ہمارے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بنگلہ دیش میں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہاں سے نکل کر آئیں گے تو ہم ان کو اپنے یہاں شہریت دیں گے، سٹیزن شپ دیں گے۔ بنگلہ دیش سے 1971 سے ہمارے ملک کے بہت ہی دوستانہ تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات، بہت گہرے سمبند ہیں، اور اگر آپ بنگلہ دیش پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، تو آپ گویا اس حکومت سے اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں صرف بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں میانمار بھی ہے، ہمارے پڑوس میں چین بھی ہے، ہمارے پڑوس میں سری لنکا بھی ہے، ہمارے پڑوس میں بھوٹان بھی ہے۔ ہمارا کا تو بالکل اسپشٹ ہے، سامنے ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے لاکھوں تعداد میں نکل کر بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی لوگ آ رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں ان کے لیے کیوں پروویژن نہیں رکھتے؟ دوسری بات یہ کہ سی اے کا یہ قانون جو ہے وہ ہمارے سنویدھان کے، ہمارے دستور کے خلاف ہے، اور سنویدھان کے اندر ایک پہلی بات تو پریمبل میں بہت کلیئر طور پہ یہ کہا گیا کہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، کسی ایک مذہب پر آدھارت نہیں ہے، ہر مذہب کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے یکساں موقع ہے۔ پھر ہمارے ملک کے آرٹیکل 14, 15, 16 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر کسی کے ساتھ میں مذہب کے بنیاد پر، ریلیجن کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر، علاقے کے بنیاد پر، بھاشا کے، زبان کے بنیاد پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتا، تفریق نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قانون تفریق کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے این پی آر کا جو قانون ہے یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، 2010 میں بھی یو پی اے گورنمنٹ لاگو کر چکی ہے، لیکن این پی آر 2010 کا اور این پی آر 2020 کا آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بالکل واضح فرق ہے۔ 2010 کے این پی آر میں آپ نے سٹیزن شپ کے لیے یعنی نہ ان سے آدھار مانگا تھا، نہ ان سے ووٹر آئی ڈی مانگا تھا، نہ ان سے پاسپورٹ مانگا تھا، نہ ان سے یعنی آپ کا پین نمبر مانگا تھا، نہ ان سے ان کے ماں باپ کی برتھ پلیس مانگی تھی، نہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ مانگا تھا۔ آپ یہ سب چیزیں اس پہ مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آسام میں جو این آر سی ہوا ہے اس میں کتنی پریشانی لوگوں کو ہوئی ہے، گورنمنٹ کا جو پیسہ خرچ ہوا وہ تو اپنی جگہ الگ ہے، لیکن ایک ایک آدمی کو، ایک ایک خاندان کے لوگوں کو کئی ہزار روپے خرچ کر کے دستاویزات جمع کرنے پڑے۔ اگر آپ یہ سلسلہ پورے ملک میں لگائیں گے تو ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے طبقات ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملے گا، آپ کو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، قبیلے ایسے ہیں ٹرائبل سوسائٹی کے جو ایک جگہ ٹھہرتے نہیں، کبھی یہاں بھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی یہ دنگر ہیں، پادری پاردی ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، ان کے پاس کہاں سے ڈاکومنٹس آئیں؟ تو یہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کو کی سٹیزن شپ لے لینا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسری بات یہ مجھے یہ کہنی ہے کہ گورنمنٹ نے جو لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جتنی بی جے پی رولڈ اسٹیٹ ہے وہاں وائلنس ہو رہا ہے، اور بی جے پی رولڈ اسٹیٹ جانی وہاں تو لاکھوں کے جلوس نکل رہے ہیں، وہاں کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ بی جے پی رولڈ اسٹیٹ اپنے ہاں کسی بھی آواز کو، کسی بھی جمہوری آواز کو دبانے کے لیے ہر سطح تک جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اتر پردیش میں اور کرناٹک میں اور آسام میں تینوں جگہ پہ مظاہرین پر گولیاں چلائی گئی، تقریباً 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کے اب یو پی گورنمنٹ کس حد تک چلے گی آپ دیکھیے، وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی پراپرٹی کو سیز کریں گے اور اس کو بیچ کر اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی کا یا لوگوں کی پراپرٹی کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کریں گے۔ یہ بالکل، اور انہوں نے پراپرٹی کو سیز کر لیا ہے۔ یہ کوئی کسی کی پراپرٹی کو آپ قانونی غیر قانونی طریقے سے سیز نہیں کر سکتے جب تک ٹرائل نہ ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ تشدد میں انوالو تھے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے
اور اس سے پہلے ہمارے ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوئے توڑ پھوڑ کے. ابھی کچھ دن پہلے ہریانہ میں جو واقعہ ہوا تھا, گوجر کا جو جاٹوں کا جو اسٹرائک ہوا تھا, اس میں کتنی بڑی پراپرٹی گورنمنٹ کی ختم کی گئی تھی, ان پر کوئی قانون نہیں لگایا گیا. تو یہ جو یوگی گورنمنٹ نے کیا ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف میں, بہت بدترین اس کا طریقہ ہے, اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, وہ کنڈم کرتے ہیں اس کو. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یوگی گورنمنٹ کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے. جو اپنے شہریوں کی پراپرٹی کو, ان کی جان مال کی حفاظت نہ کر سکے, اس کو چیف منسٹر بنے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اسی طرح ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا ہے JNU میں اور جامعہ میں, اس کے لیے دلی کی جو پولیس ہے وہ انوالو ہے, دلی پولیس جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی ہائی لیول جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, JNU کے معاملے کی بھی, جامعہ کے معاملے کی بھی, اور AMU کے معاملے کی بھی, اور جو افسران کلپرٹ ہیں اس کے اندر انوالو ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارا ماننا یہ ہے کہ انڈر میں تو ہوم منسٹر کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے. جو کچھ جامعہ میں ہوا اور جو کچھ JNU میں ہوا, اس کی پوری ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہوم منسٹر کو پھر میں آتی ہے. ہوم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. JNU کے وائس چانسلر کو اور وہاں کے رجسٹرار کو بھی ریزائن کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہی طلبا کی جان کو, ان کی پراپرٹی کو بچا نہیں سکے, تو ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی ریزائن کریں. اور دونوں جگہ پہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو جانکار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے, ہم نے پریس نوٹ میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو نقصان طلبا کا ہوا ہے, جو نقصان لوگوں کا ہوا ہے, اس کی بھرپائی کے لیے ان افسران کے خلاف میں اور حکومت کے خلاف میں, منسٹری کے خلاف میں بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے جو کارروائی یوگی صاحب اتر پردیش میں کر رہے ہیں. یعنی ان کی پراپرٹی کو سیز کیا جانا چاہیے اور اس سے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ مارے گئے ان کو ہر خاندان کو جو ہے 10-10 لاکھ روپے کمپنسیشن دینا چاہیے, اور جو زخمی ہوئے ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے, اور جن کے کو نقصانات ہوئے اس کی بھرپائی کی جانی چاہیے. یہ وہ مطالبے ہیں ہم جو اس میں کر رہے ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے CAA کی, NRC کی, یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی. یہ ایک ماس موومنٹ کنورٹ ہوگی. اگر حکومت کو یہ خیال ہے, یہ خام خیالی ہے کہ وہ جو ہے اس میں دبا دیں گے, اس کو کچل دیں گے, طاقت کے ذریعے سے کچل دیں گے, پولیس کے ذریعے کچل دیں گے, تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس سے پہلے بھی 1947 میں جو تحریک چلی تھی فریڈم موومنٹ, وہ اس کو بھی اسی طرح کچلنے کی کوشش کی گئی. جلیانہ والا باغ ہوا اور بڑے بڑے واقعات ہوئے, لیکن بالآخر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا آپ دبائیں گے اتنا ہی یہ آگے بڑھے گی, جتنا آپ کچلنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اس کے اندر قوت پیدا ہوگی, اور بالآخر یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. یہ قانون واپس ہوگا یا یہ حکومت ختم ہوگی یا حکومت جائے گی. یہ انہی الفاظات میں ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل, جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات. گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں, ڈائلیسس کروا رہے ہوں, یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں, اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں, ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں, گردے کی پتھری ہو, کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو, یا پائلز یعنی بواسیر, چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم, بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر, غازی کڈنی سینٹر, DLRL مین روڈ, اپوزٹ وکاس ہائی اسکول, چندرائن گٹا, حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.